اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال علی علیہ السلام کونوا للدنیا نزاہا والی الآخرۃ ولاہا۔ موضوع سخن گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ کے لیے معنی اور رکاوٹ کیا ہے۔ سالک اللہ کے لیے سب سے بڑا معنی، سب سے بڑی رکاوٹ دنیا سے تعلق ہے، اور جب تک دل سے غبار نہ ہٹے تو انسان کی رکاوٹ برطرف ہوتی نہیں۔ انسان کی رکاوٹ ہی نہیں، دنیا کا تعلق وہ برطرف ہوتا نہیں۔ انسان اگر دنیا سے تعلق ہو تو اس کے دل میں کمال کا سورج چمکتا نہیں۔ کمال کا سورج ائمہ علیہ السلام کی ولایت، یہ کمال کا سورج۔ علی علیہ السلام معنوی سورج، امیر المومنین ہیں، امیر المتقین ہیں، امیر العرفاء ہیں، امیر الحکماء ہیں، امیر المتخلقین ہیں، کہ امام مومنین کو معنوی غذا دینے والے ہیں، روشنی فراہم کرنے والے ہیں، متقیوں کو روشنی فراہم کرنے والے معنوی غذا، عرفاء کو، حکماء کو، صاحب اخلاق لوگوں کو معنوی غذا اور روشنی فراہم کرنے والے ہیں۔ ضروری ہے یہ سورج ہمارے دلوں پہ چمکے، محمد اور آل محمد کی ولایت ہمارے دلوں پہ چمکے تو دنیا ہم پہ، یہ دنیا جو معنی ہے یہ ہمیں سفر حق سے روک نہیں سکتی۔ امام کا کلام ہمیں نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ ہمیں اس دنیا جو معنی ہے اس سے روکتا ہے، اور آخرت کی طرف یہ کلام، یہ امام کا کلام روشنی دیتا جاتا ہے، اور راستے کو واضح کرتا جاتا ہے، اور ہدف تک پہنچاتا ہے، آخرت تک پہنچاتا ہے، لکھا اللہ تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم بھی ایسے ہی، کیونکہ یہ ہم شکل قرآن ہے۔ بس انسان اس دنیا میں جتنا فریب کھائے گا اتنا ہی اس کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا، اتنا اس کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا ائمہ کے نزدیک ہوگا، معنوی سورج کے نزدیک ہوگا، اتنا ہی انسان امن کے قریب ہوگا، امن میں ہوگا۔ دنیا ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، امام سے دور کرتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہے، غیر حق میں مشغول کرتی ہے۔ بعض لوگ مال میں مشغول ہیں، بس ان کی دنیا ان کا مال ہے۔ بعض لوگ ایسے علوم میں مشغول ہیں جو علوم ان کو خدا، رسول اور امام سے دور کرتے ہیں، بس یہ دنیا ہوئی ان کا، یہ علم ان کا دنیا ہوئی۔ اور جو مال، جو دنیا، جو علم انہیں خدا، رسول اور امام سے روکے اور دنیا کی طرف لے جائے، وہ ہے دنیا، وہ ہے تکاثر، وہ ہے تکاثر۔ بس دنیا سے تعلق کی وجہ سے اکثر لوگ تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو انسان جس کی دل پہ معنوی سورج چمکتا ہے اس کا تعلق کوثر سے، کوثر آخرت لکھا اللہ، یہ کوثر ہے لکھا اللہ۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو متکبر انسان ہے، جو تکاثر میں پڑا ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے میری عزت زیادہ ہونی چاہیے، میں رب مانا جاؤں، اور میرے ہاں نفر بھی، میری فیملی بھی بڑی ہے، میری فوج بھی بڑی ہے، میرے تعلقات بھی زیادہ ہیں، یہ اعز نفرا۔ کبھی انسان عبادت کرنے میں بہت زحمت اٹھاتا ہے، لیکن اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ وہ خدا کی رضا حاصل کرے، سالک اللہ، سفر طے کرے، حق تک پہنچے، یہ نہیں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بڑا زاہد ہے، لوگ اسے کہیں کہ یہ بڑا عابد ہے، بڑا عابد ہے۔ یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے۔ دنیا سورج، چاند، زمین، آسمان نہیں، یہ دنیا ہے کہ انسان لوگوں کے لیے عابد بنے، لوگوں کے لیے زاہد بنے، نہیں، خدا کے لیے بننا ہے، خدا بند عالم کے لیے۔ بس سالک اللہ ان چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے، تکاثر سے محفوظ ہوتا ہے،
کوثر آخرت سے قلبی تعلق قائم کرتا ہے، قلبی تعلق قائم کرتا ہے۔ آخرت کے سفر کے لیے آمادگی ضروری ہے، دل کے حرم کو دنیاوی غبار سے پاک کرنا ضروری ہے، اخروی زندگی سے محبت کرنی ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا عن الدنیا، اپنے دلوں کو سے دنیا کو نکال دو، دنیا کی محبت کو نکال دو، پاک کر دو، اور اپنے دلوں میں آخرت کی محبت ڈال دو۔ یہ تبھی ہوگی جب اس دل میں چمکے گا کون؟ معنوی سورج، معنوی سورج محمد اور آل محمد کی ولایت، یہ چمکے ہمارے دلوں پہ۔ امام علی نماز عشاء کے بعد بلند آواز میں یہ اپنے اصحاب کو یہ جملے کہتے تھے، نہیں لوگ نہیں جاتے تھے، فوراً نماز عشاء کے بعد تسبیحات پڑھنے کے بعد، تسبیحات جناب زہرا پڑھنے کے بعد یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سفر کے لیے تیار رہو، موت کی ندا تمہیں دی گئی ہے اور ندا دینے والے فرشتے ہیں، بس کیوں تم سب یہ ندا نہیں سنتے، کیوں تم یہ آواز نہیں سنتے؟ دنیا میں اتنے سرگرم ہو چکے ہو کہ ندا یہ آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی، بس یہ آواز سنو۔ تشییع جنازہ میں جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، کلمہ شہادت، یا تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یا تحلیل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ صرف ہم نہیں کہتے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ یہ ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ذکر ہمارے ساتھ فرشتے بھی۔ اور ذکر سکھاتا کیا ہے؟ یہ ذکر یہ نہیں کہ ہم اس مردے کے لیے پڑھ رہے ہیں، صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت کر کے اس مردے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں، یہ ذکر ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے، ہمیں تیار کرنے کے لیے کہ وہ صدا سنو، وہ صدا تمہیں بھی آ رہی ہے، آج موت اس تک پہنچی ہے، یہ صدا فرشتے دے رہے ہیں، تمہیں بھی سنائی دے۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کی طرف سے ہے آواز، یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم ہی کہہ رہے ہو، یہ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، اور اس تشییع جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہیں۔ بس یہ ذکر تمہیں آمادہ کرے کہ زاد راہ کو اکٹھا کرو، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد، یا اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ، یہ آمادہ کرے تمہیں، یہ تمہیں یاد دلائے کہ تم اپنی مدد کرو، اگر اپنی مدد نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ ہر کوئی جنازے میں یہ چیزیں درک نہیں کرتا، یہ سالک اللہ ہے جو جنازے میں شرکت کر کے ان آوازوں کو سنتا بھی ہے، خود کہتا بھی ہے، اپنی جان سے کہتا ہے، اپنی جان سے کہتا ہے، پورا حاضر ہو کے کہتا ہے۔ بس یہ نہ سمجھے گا کہ سالک اللہ جنازے میں شرکت کرنے گیا تو بے فائدہ واپس آیا، نہیں، اس ذکر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس یہ کلمہ اللہ اکبر ہو، یا لا الہ الا اللہ ہو، یا کلمہ شہادت ہو، یہ فائدہ دیتا ہے اسے، اور ملکوتی آوازیں، فرشتوں کی آوازیں بھی سنتا ہے، اور یہ اسے ابھارتا ہے کہ زاد راہ کو اکٹھا کرے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔